یہ بھی خوش نصیبی سمجھے کہ بانٹنے لگ جائیں گے. اب ایمان سے بتائیں جس نے بھی چاولوں کا لنگر لینا ہوگا وہ میاں صاحب سے لیں گے یا صدر سے لیں گے؟ صدر سے لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بانٹنے کی ڈیوٹی. مسئلہ انشاءاللہ کرم تک نہیں کھلنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بانٹنے والے کسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے تو منگتوں کا کام ہے بانٹنے والے سے دے. منگتوں کا کام کیا ہے؟ جو ان سے لے گا وہ گھر میں چاول لے جائے گا، جو نہیں لے گا خالی ہاتھ جائے گا. خالی ہاتھ. اب میں مثال تھوڑی سی میں طویل کر رہا ہوں تاکہ ہر جہت سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ایک بندہ ادھر ہو جس کا شریکہ ہو، وہ تلاش کرتا کہ میاں صاحب کدھر، میاں صاحب بل آ کر میاں صاحب مل لے. میاں صاحب کہیں کہ ہاں بیٹا کیسے آئے گا، تھوڑی دیر چاول چاہیے. وہ آگے سے تھوڑا سا پہلے تو ناراض ہو کے گئے گے کہ باہر نے تو بڑے کام کو ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے مانن نہیں لینا ہے لنگر تو وہ جا کے لے. وہ پھر کرے نہیں میں وہ نہیں لایا، میں تو تھوڑے کو مالک کسی دے میں تھوڑے کو میں وہ نہیں لایا. وہ دوسری بات تھوڑا سا غصے ہو، وہ کہیں گے بندہ خدا یا تو یہ بتا کہ تو بانٹ رہا ہے وہ تجھے دے نہیں گا، یا جو بانٹ رہا ہے وہ صحیح بانٹ نہیں گا. کوئی آبجیکشن ہے تو کوئی سے شیئر کر. وہ کہہ نہیں بانٹ تو ٹھیک رہا ہے سب کو دے رہا ہے مگر میں نے اس سے نہیں، میں آپ سے لوں گا. تیسری بار میاں صاحب نے اگر جلال آ گیا کلیم اللہ علیہ السلام والا تو وہ رکھ کے ماریں گے تپڑ، کہیں گے مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، دفع ہو جا، لینا ہے تو ادھر سے لے، اور اگر ادھر سے نہیں لینا تو ملتا ادھر سے بھی کچھ نہیں. ساری نعمتیں میرے رب کی دی ہے مصطفیٰ کو. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں ہوں بانٹنے والا، رب کہتے ہیں جنہیں لینا ہے میرے مصطفیٰ کو لے جا کے مانگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. جس نے مانگنا وہ سے مانگے. تو سنی بڑا خوش نصیب ہے، ایک پہلے دیکھ کا سبق پکڑا گیا جدوں مانگنا ہوئے حضور کو مانگے. جدوں مانگنا ہوئے کیونکہ اسی اہل سنت ہیں. اسی اہل سنت کا مطلب ہے ساڑھے پہلے ابو بکر و عمر و عثمان والے ہیں. اہل سنت پر جماعت کب ہے نا کہ ہمارے پہلے وہ ابو بکر و عمر و عثمان والی ہیں. اور ٹوٹل صحابہ نے بھی جب مانگا رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے مصطفیٰ سے. لہذا صحابی کا عقیدہ چاہیے، کسی واقعی کا عقیدہ نہیں. صحابی کا عقیدہ کوئی ایمانداری ہو. 1400 سال بعد مدرسے پڑھن والے مولوی کو دین کا زیادہ پتہ ہے یا جنہ دین والے دے کلمہ اس پہ کے سیکھیا انہوں نے زیادہ پتہ. ذرا حضور کی بارگاہ سے پتہ کر لیں صحابہ سے کہ صحابہ آپ پر مشکلیں بھی آتی تھیں، مصیبتیں بھی آتی تھیں، آپ کیا کرتے ہو. میں ایک حدیث برکت کے لیے سنانے لگا ہوں، سینکڑوں حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ صحابہ کو جب کبھی کوئی پرابلم پڑی وہ سیدھے حضور کے دروازے آگے. حضور کے کرم کے انداز مختلف تھے. کبھی حضور خود ادا کرتے، کبھی حضور کوئی دعا سکھا دیتے، کبھی حضور اللہ سے دعا کر کے دیتے تھے. مگر حضور نے کسی مانگنے والے کو نہیں کہا کہ تو غلط جگہ پہ آ گیا ہے، جس سے میں مانگتا ہوں تو بھی اسی جگہ. حضور کے غلام، چلو یار مشہور غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سارے کہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. مسجد ابو ہریرہ، میں کہا مسجد ابو ہریرہ نہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک عقیدہ ابو ہریرہ والا نہ ہو. شراب کی بوتل اسے لیبل لا لئیے جامع شریعت میری جائز ہو گئی.
ہر کوئی کہے گا مسجد ابو ہریرہ سے بات نہیں بنے گی، عقیدہ ابو ہریرہ سے بات بنے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جو سنتا تھا مجھے بھول جاتا تھا۔ کوئی ذہن ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، آپ سب فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ حافظہ کر دوں۔ حضور نے بھی نہیں فرمایا میں کیا کروں، حافظہ دینا تو میرے اللہ کا کام ہے، میں تو خود آدمی کا کام نہیں۔ سونے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میرے سامنے چادر بچھا دے۔ حدیث بار بار سنی ہوگی مگر اس کا نتیجہ مجھ سے ذرا سنیں۔ چادر بچھائی، حضور نے فضا میں اس طرح ہاتھ پھیلائے جیسے کسی شے کو پکڑا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اس طرح لپ مار کے نا میری چادر میں ڈال دی، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، مگر قربان جائیں صحابہ تمہارے ایمان پر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر آئے نہ آئے مصطفیٰ کو سب نظر آتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے حافظہ لے کر حضور نے مٹھی میں لیا، ابو ہریرہ کی چادر میں رکھ دیا۔ چادر پہ رکھ کے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر سینے سے لگا دی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے چادر لگائی سینے سے۔ ابو ہریرہ پھر کیا ہوا، فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن سے حضور کی وہ چادر مبارک میں نے سینے سے لگائی اس کے بعد آج تک مجھے کوئی شے کبھی بھولی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوٹل صحابہ کی روایات میں حضور سے جو حدیثیں روایت کی ابو ہریرہ سب سے آگے۔ یا رسول اللہ ابو ہریرہ مانگنے آئے تھے، آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ سے مانگ، کیونکہ توحید بیان کرنا زیادہ نبی کا حق ہے یا مولوی کا؟ نبی کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ توحید نہیں ہے کہ اللہ کے پیاروں سے باغی بنایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کر جب مانگا نا تو یا رسول اللہ آپ دعا کر دیتے حافظہ مل جاتا، ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے حافظہ مل جاتا، جو پکڑ کے سینے میں ہاتھ مار دیتے ابو ہریرہ خوش ہوتے کہ حضور کے ہاتھ لگ گئے حافظہ بھی مل جاتا۔ یہ چادر بچھانے کا کیوں کہا؟ بڑی قابل حضور تصور کی دنیا میں مجھے جواب دیتے ہیں اور میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں ویسے بھی حافظہ دے سکتا تھا اللہ کی نعمتوں سے، مگر چادر بچھانے کا میں نے آرڈر اس لیے دیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ جو زمانہ گزرے گا میری امت جب مشکلات کا شکار ہوگی نا کوئی ہاتھ پھیلا کے کہے گا یا رسول اللہ کرم کیجیے، کوئی چولی پھیلا کے کہے گا بھر دو چولی میری یا محمد۔ جب میرے امتی تکلیفوں کے ستائے ہوئے میری بارگاہ میں عرض کریں گے اس وقت کچھ ایسے بد زبان بد کردار اور بد عقیدہ مولوی ہوں گے کہ الٹا میری امتی جو پہلے پریشان ہوں گے ان کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے اور کہیں گے تو مشرک ہو گیا، نبی سے مانگ۔ فرمایا میں نے چادر بچھانے کا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ نبی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانا چھوٹا کام ہے، جھولی پھیلانا چھوٹا کام ہے، چادر پھیلانا بڑا کام ہے۔ کہ یہ چھوٹے کام نہ مشرک ہو جاتا ہے تو لگاؤ فتویٰ حضرت ابو ہریرہ کے لیے۔ الحمدللہ سنی کچھ نصیب ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں مانگتا ہے سنی اسی سے مانگتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کرم کی ایک نظر کر دے خدا را کیا چھوڑا۔ پھر اگر نبی پاک نے اپنی سہولت واسطے نہ اور ڈیوٹیاں لا چڑی، دیکھا ہوں پانچ میاں صاحب ڈیوٹی لان صدف آ کے وہ پانچ کیوں کرنا ہے کہ نال کوئی چار چنگے دوست لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا، جنہ دن کو اعتماد ہے۔ میرے نبی پاک کو رب نے خزانے دیے، میرے نبی پاک ہے قاسم، میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا جڑا میرے تک آ جائے گا میرے کو منگی جائے میں کہیں جاؤں گا، تے جڑا ایتھے نہ آ سکے نا میں اپنے بنڈن والے پوری دنیا ہی پھیلا دینا، بغداد وچ غوث اعظم بٹھا دینا، اجمیر میں خواجہ معین الدین اجمیری بٹھا دینا، لاہور داتا اجمیری بٹھا دینا، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو مصطفیٰ نے بانٹنے کی ڈیوٹی۔ سنی کوئی نصیب ہے سیدھا ہو کے ڈر جاتا ہے جتنے پڑھی گئے کہ یہ نہیں یا اللہ ہم کو صرف تو اسے لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بدبختہ منڈن والے کو جا لے نا جتنے سارے لیندے
یا اللہ نہیں، میں پکا توحید پرست، میں صرف تو اسے مانتا ہوں۔ اللہ پاک دوسری بار فرمائے گا یاد یہ دس کہ میرا نبی صحیح بنتا ہے، اور اگر تو یہ کہے گا اس سے بڑا بکواس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنے محبوب کو خود رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ نہیں یا اللہ بنتا تو صحیح ہے پر میں نہیں بنتا، میں سیدھا کوئی سے رہتا تو میرا رب کی اگو آکے گا یہ آکے گا دفع ہو جا کے لینا وہ تو گزری نہ تو کبتا ہے تو بھی گزری اور اپنا بسترا دار آپ ہی چھوڑ کے لگا دے۔ ایمانداری میں سے میری گڈی کی تلاشی لے لو، بچ نہ دال نہ کوئی روٹی نہ کوئی بستر، کہ لوگ بھی اللہ کے دین واسطے نکلتے ہر شے کریں، کیوں؟ پوری وجہ یہ ہے کہ جڑا نبی کو نہیں لینا رب نوں آدھے چنگا پھر یہ نہیں پھر اعلیٰ حضرت تشریف برکت نے کمال کر دیتی، فرمایا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو خیر بات لگی ہو رہی ہے، میں واپس پلٹتا ہوں۔ حضور بانٹنے والے، اللہ عطا کرنے والا، الحمدللہ ہمارا مقدر سونا کہ ہم حضور سے مانگتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے جو شے میرا رسول تمہیں دے وہ لے لیا کرو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس شے کو روک لے نا میرا مصطفیٰ، جس شے سے روک دے فرمایا رک جائے گا۔ جہاں شریعت کا اصول دے دیا، بڑی سمجھنے کی بات ہے، میں اب بات کو بالکل ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کا رسول جس شے کا آرڈر کرے وہ کیا کرو، جس شے سے روک دے رک جائے گا، تے جنہ نہ آرڈر کرے تے نہ رکے وہ تواڈے تے چاہو تے کر لو تے چاہو تے بات سمجھ رہے ہیں۔ اب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جو یار لوگ اس موقع پہ ہمیں گانا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے حکم دیتے ہیں میلاد منانا، نبی نے حکم دیا میلاد منانے کا، قرآن حدیث میں کہیں ہے تو ہمیں بتاؤ ہم بھی کریں گے میلاد، اور ہمارا سنی ہو جاتا ہے پریشان۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، اب اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا چونکہ پہلے ہی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، 11:50 ہو گئے ہیں، کہیں آتے تو ویسے میں شروع ہوا ایسے مطلب 12 بج گئے ہوں، لیکن اب 12 بجنے والے ہیں، تو اس لیے بات کو زیادہ پھیلاؤ کریں، پھر کبھی زندگی نے وفا کی، کبھی ملاقات ہوئی، کوئی یاد کے بعد ایک آپ جہاں بات چھوڑی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی میلاد منانے کا اللہ نبی نے حکم دیا، میں نے کہا مطلب آپ کا کہ اللہ رسول حکم دے تو ہم کریں گے ورنہ نہیں کرنا۔ میں کہا تبدیلی سے اجتماع اللہ نے حکم دیتے ہیں نبی نے، میں کہا ہزارہ کام کرتے ہو نہیں دیکھتے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ نہیں رسول نے، ایک میلاد والی تیر کرنی۔ اب میں مسئلہ سمجھانے کے لیے میں عرض کرنے لگا، سادہ انداز میں مسئلہ سمجھاؤں گا۔ میں یہاں اس میلاد کی محفل میں آتا ہوں، میں مثال سے مسئلہ اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ قرآن پاک کی سنت ہے مثالوں سے بات کو سمجھانا، تو ابا جی قبلہ اللہ کو ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کا طریقہ بھی پڑھانے کا یہ ہے کہ مثالیں دے کے مثال دے رہا ہوں کہ میں نے آنا ہو، اگر تو مولانا رمضان نوری صاحب سے میں کہوں کہ جاؤ پہلے اسٹیج سیکٹری کو اعلان کریں، اشرفی صاحب میرے آنا سارے کھڑے ہو کے نعرے لا کے استقبال کریں، اب یہاں سے ہو جائے آرڈر، میں آؤں گا تو یقیناً سارے کھڑے ہو جائیں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے خوشی سے کھڑے ہوں۔ کچھ ہوں گے تو مسرور ہو کر کھڑے ہوں گے اور کچھ ہوں گے جو مجبور ہو کر کھڑے ہوں گے، کہیں گے سارے کھڑے ہو گئے تو میں بیٹھا رہا تو چنگا نہیں لگا۔ بات سمجھ آئے؟ اب سارے کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ پتا چلے گا؟ چلے گا۔ اچھا اس کے برعکس میں اعلان نہیں کرتا، یہاں سے حکم نہیں ہوتا
پتا کہ استقبال کو یہ کھڑے ہو، میں آتا ہوں، آپ میں سے چند بندے خود کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، چند لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، ہنس کے ملتے ہیں۔ ایمان سے بتایا مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے دل میں میرا پیار، تو پتا چلا کبھی اس کسی کام کا حکم اس واسطے بھی نہیں دیتا جاتا تاکہ پتا چلے کہ محبت کرنے والے کون ہوں، دکھاوا کرنے والے کون۔ کیا بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انشاءاللہ میں مسئلہ کیا بیان کرا کر سمجھا کے جاؤں۔ میرے رب نے دیا نماز کا حکم، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نماز کا انکار کرے۔ سستی ہو جانا، غفلت ہو جانا یہ الگ چیز ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یار اس جیون کی جیون کہنا کہ رب کی ساریاں نعمتاں صبح سے شام تک انجوائے کریے، کوئی بات ہے زمین بھی نہ چکا سکیے، یہ تو بڑی بد نصیبی کہڑی۔ اگر میں مسئلہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، رب نے فرمایا نماز پڑھو، کوئی ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا یا کہتا ہو کہ نماز فرض ہی نہیں؟ کوئی ایسا، کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار نہیں کرے گا اپنی کامیں کو جو کرتا۔ اب اس حکم کا فائدہ کیا ہوگا کہ منافق زیادہ نماز پڑھے گا، اپنے آپ کو شو کرانے کے لیے کہ میں بڑا اللہ نبی والا ہوں۔ اسی دیکھ لو لوگوں کی مصیبتیں بڑی ہوئی، سنیو کدی تھوڑیاں بھی بڑی مننا مصیبتیں کی کمال ہو گئی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیطان کو رکتا نہیں، کیونکہ عمل قبول ہے عقیدے کی درستگی پر۔ عقیدہ ٹھیک ہو گئے تو نماز قبول، عقیدہ ٹھیک نہیں تو نماز قبول نہیں۔ شیطان آ جائے کسی لگے اور باقی کا ایکسرسائز ہی ہے نا، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تے سنی اٹھیاں پڑھتے ہیں وہ رہتے یار، مطلب کی کہندا عقیدہ ٹھیک ہے، اس نے ایک بھی پڑھ لی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر عجیب بات ہے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ چھڑدا نہیں نماز، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ پڑھتا ہے۔ خدا واسطے میلاد کے موقع تے ہاتھ بن کے کہنا چٹے والا دا بھی حیا کر لینا، خدا واسطے جڑے بے نمازی نمازی تو بعد نمازی بن جائے۔ میرے حضور کی آنکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کہہ دوں اچھا کر رہا ہوں کہ حکم دیا نماز کا، منافق زیادہ نمازیں پڑھتے پڑھتے نہیں پڑھتے، حدیث پر سنا دو۔ میں نے ایسی میں کچھی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا اس منافق کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی اور مشرق کی طرف سے پیدا ہوگی جس کی حالت یہ ہوگی بڑی نمازیں پڑھیں گی۔ اور حضور نے فرمایا یحقر احدکم صلاۃہ مع صلاۃہ وصیامہ مع صیامہ، میرے صحابہ ان کی نمازیں اگر دیکھ لو گے نا تو میرے صحابہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑی محسوس کرو گے۔ تجھے آپ کو کہ ایسی تو پڑھتے کچھ نہیں ہے تو صبح شام کی نماز روزے رکھیں گے، تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اب حدیث کی سنا دی پاک ہو گیا ہے، جب حکم دے دیا نماز پڑھنے کا تو منافق زیادہ پڑھتے، مومن بھی انکار کوئی کرتا نہیں کہ جے میلاد کا بھی حکم ہو جاتا سارے پڑھا کہ پھر پتہ کہ میں چلے آ کے اتنا پیار کیڑا کرتا۔ میرے رب رسول نے حکم نہ دے کر یہ بتا دیا تاکہ دنیا میں جو میری آمد پر خوشیاں منائے دور سے پتہ چل جائے کہ حضور سے پیار کرنے والے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے۔ یقین جانو یہ مسئلہ ساری رات ہے، میں تو بچ بچا کے نکل رہا ہوں۔
جی کنے کنے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ پیار سلام کرے اور ساڑھے پہلے سنت نے ہر عالم نال پیار کیتا ہے جی میں ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے نا تو ہر عالم کا بھی ایک اپنی شان ہے. چلو اسی مسئلے کو میں تھوڑا سا اور یا رسول اللہ ذرا حکم دے دیتے کہ میرا میلاد مناؤ تو چلو لوگوں کی زبانیں نہ کھلتی رنگ میں کوئی بھنگ نہ ڈالتا ہم میلاد مناتے تو فتوے نہ لگاتا حکم ہو جاتا دو چار لڑیاں وہ بھی آگے مسیحاں کے پٹھا کے لا دیتے بات سمجھ لیں تو یا رسول اللہ وہی کو جانا حضور نے فرمایا میں نے حکم اس لیے نہیں کیا کہ جس شے کا اللہ اور اس کے رسول حکم دے دیں. اب میں جو دوسری بات کر رہا ہوں توجہ سے سنیے جس شے کا اللہ اور اس کے رسول حکم دے دیں وہ یا فرض ہو جاتی ہے یا واجب. آقا پھر فرمایا جب فرض ہو جائے کوئی چیز تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور انکار نہ کرے مانتا ہو مگر نہ پڑھنے والا گناہگار ہو. میں بہت بڑا مسئلہ سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا. اللہ نے دیا نماز کا حکم جو بندہ کہے نماز بھی کچھ نہیں مولویوں کا کام ہے وہ کافر ہے. وہ کیا ہے کافر. جو کہے کہ نماز فرض ہے یار مگر میرے کو سستی ہو جاتی بات سمجھنے کے کافر اور نہیں پڑھتا وہ کافر تو نہیں ہوتا مگر گناہگار ہو جاتا ہے. آقا میلاد کا حکم کیوں نہیں دیا؟ فرمایا جس شے کا اللہ رسول حکم دے دے وہ ہو جاتا ہے فرض یا واجب. فرض واجب ہو جائے تو اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ میری امت میں انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے نہ کرنے والا گناہگار ہو جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں امت بخشوانے آیا ہوں گناہگار بنانے نہیں. میں اپنی امت کو جنت میں لے جانے آیا ہوں جہنم میں بھیجنے نہیں آیا. اس لیے حکم نہیں دوں گا امتی کی محبت پہ چھوڑ دوں گا. اچھا میں نے جو جملہ بولا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں امت کو گناہگار بنانے نہیں آیا بلکہ بخشوانے آیا. اس جملہ پر دو حدیثیں اور پیش کر اگر 100 گئے تو پیش کر دے. کرنا بما لینا ادھر بلال مبین پڑھنا بڑا آسان ہے. کریم آقا بیٹھے ہوئے ہیں ارشاد فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حضور کو مسواک بڑا پسند ہے. مسواک حضور کو بڑا ہی پسند ہے. آج تو پیسٹ برش آ گئے مگر جو سوال اللہ کی قسم کبھی کر کے دیکھیں مسواک میں ہے منہ کی صفائی جو مسواک سے ہوتی ہے وہ کسی اور شے سے نہیں. اچھا حضور کو پسند تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں پڑھنا یہ مجھے تکلیف نہ دیتا کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی مشقت میں پڑ جائے گی اگر مجھ محمد کو یہ احساس نہ ہوتا تو حضور نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہوئے مسواک ضرور کریں. حدیث پاک سنی تو یار کبھی سوچو تو صحیح اس حدیث پاک کو دیکھ کر کہ ساڈا نبی ساڈے نال کتنا پیار کرتا نہیں یعنی جس نہیں آئی میں دوبارہ جملہ بولنے لگا ساڈا نبی ساڈے نال کتنا پیار کرتا. میں تیسری بار کہنے لگا ہوں جو چپ رہ گئے شاید وہ بھی بول گئے کیونکہ اس نبی کی شان بیان کر رہا ہوں جڑا بندیاں نوں گلاں کرا جاندے ساڈے نبی نوں ساڈے نال کتنا پیار. بھائی ایک ٹہنی کاٹ کے اس کے مسواک سے فائدہ بھی اپنا دانت صاف کرنے کتنی مشقت ہے. تھوڑی سی مشقت ہے نا کہ چاقو چھری لے جا کے وہ کٹو اس کے بعد جناب تھوڑا چباؤ چبا کے دانت صاف کرو تھوڑی سی مشقت ہے. جیڑا نبی میری تہاڈی اینی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا یار کدی تے سوچ کے اس حضور نال پیار کیتا کرو کہ جیڑا نبی ساڈے نال اتنا پیار کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا قیامت والے دن ہمیں جہنم میں چلنے دے گا؟ مگر ہم تھوڑے سے بندے کے پتر بنے، اب نبی اس کی محبت کو، نبی کی محبت کو رسوا نہ کریں جگہ جگہ پہ تماشا نہ لگائے محبت مصطفیٰ کا، بازار سجا کے چوری کی بجلیاں لگا کے لائٹنگ کرنے والوں یہ میرے نبی سے مزاح کر رہے ہو، راستے روک کر لوگوں سے جبری چندے مانگ کر سجاوٹیں کرنے والوں یہ حضور سے مزاح کر رہے ہو، یہ تھوڑا سا جھاڑو ہم اپنے نیچے بھی تو پھیرے نا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کی مشقت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، آقا کیوں نہیں حکم دیا؟ فرمایا میں امت کو گناہگار بنانے نہیں آیا، میں امت کو بخشوانے آیا ہوں۔ اگر میں حکم دے دیتا تو پھر تو جو نہ کرنا گناہگار ہو جاتا۔ دوسری حدیث پاک میرے کریم آقا بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ، اللہ پاک نے تم میں سے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں نا ان پر حج فرض کر دیا، جب یہ حکم سنایا حضور کے ایک صحابی بولے، فرمانے لگے یا رسول اللہ افی کل عام، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب کیفیت چینج ہو گئی حضور نے فرمایا کس نے سوال کیا تھا؟ حضور میں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جتنا میں بیان کروں اتنا سن لیا کرو، خواہ مخواہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ خواہ مخواہ کے سوالات نے پچھلی قوموں کو بھی ہلاک کیا تھا، کیونکہ جتنے سوال کریں گے اتنے پھنستے جاؤ گے، پھر ہو نہیں سکے گا۔ اور میں امت کو بخشوانے آیا ہوں، گناہگار بنانے۔ اچھا اس میں عرض کی یا رسول اللہ معافی، میں پوچھ بیٹھا تھا مگر حضور آپ نے نہیں ارشاد فرمایا، اس میں حکمت ہوگی، میں بھی پھر چپ کر گیا، میں نے کوئی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میں نے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا۔ بعض بات کر رہے ہیں اچانک کویسچن ہو تو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے جواب نکل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر نہ چاہتے ہوئے میرے منہ سے اس وقت نکل جاتا کہ نعم، صرف اتنا نکل جاتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو حضور نے فرمایا لواجہ بات، میرے رب کی عزت کی قسم اگر میرے منہ سے نادانستہ طور پر بھی ہاں نکل جاتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم ادا نہ کرتے تو گناہگار ہوتے۔ میں امت کو گناہگار بنانے نہیں آیا، میں امت کو بخشوانے آیا۔ امت کو جس کا نام فدیہ ہی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کہا مولوی زیادہ دین آدھے کھول رکھ، نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتی یہ مطلب ہے نبی کی ہاں بھی پاورفل ہے، نبی کی ہاں بھی۔ اور اگر یہ جملہ میں یوں عرض کر دوں تو عقیدہ نکل کے سامنے آ جائے گا، تو کہتا ہے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، مگر نصیب تیرا نبی تو جھوٹا ایسا نبی ہوگا جو کر کچھ نہیں سکتا۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کی ہاں میں رب نے ہاں رکھی ہے، جس کی نہ میں رب نے نہ رکھی۔ اتنا پاورفل نبی۔ تو فرمایا میں گناہگار بنانے نہیں آیا، میں تو امت کو۔ یا رسول اللہ میلاد کا حکم کیوں نہیں دیا؟ فرمایا حکم دے دیتا تو انکار کرتے کافر ہو جاتے۔ میں کہا بد نصیبو نبی نے حکم کہاں نہیں دیتا تواڈے تے پردے رکھے رہو تے جندے دے پردے پائیے پردیاں دا حیا بھی تے کرنا، تو بک بک کرنا کتے لکھے۔ نور و بشر حاضر و ناظر و غیب کو چھوڑ، شکر کر تیرے ابو کو چھپائے ہوئے۔ میرا نبی میلاد کا حکم دے دیتا یہ سارے دجے پاسے ہونے چاہیے۔ میرے نبی نے پردے رکھے، میرے نبی نے اگر حکم دے دیا ہوتا ساڑھے نال بہت رہی نہ ملا، کیوں؟ اس واسطے جڑے اندر دے منافق ہونا
انہوں نے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آگے آپ کو سچا ثابت کرنا جی میں نمازاں دی خوشیاں نہ لے کسی دیکھا ہوئے گا جڑا صحیح سید نہیں نہ ہوئے گا نسبی طور پہ ایویں ایک کدی کچھ تو سید بنا ہوئے گا پہلے میراثی پھر ہاشمی پھر قریشی پھر جناب پڑھدیا شاہ پھر ویدیا سید ایسے کئی تھوڑی بھی نظر یہ کی کرتے ہیں زیادہ وہ شور پاؤں وہ بابے علی نہ زیادتی ہوئی بابے علی نہ زیادتی ہوئی وہ تھوڑا بابے علی نہ کی کر کیوں شور پا دیا اصل گل یہ تو ثابت کرنا چاہنے میں صحیح ہوں یہ بہت نماز رب نے حکم کیا ساڑھے نال بہت کیا پڑھتے ہیں ملاد بھی نہ ہوتا ہے یا اللہ تو حکم دے دیتا رولا مکدا کم از کم ساڑھا سیر پہ کوئی نہ کھاتا کہ یا اللہ حکم دے دیتا تو چلو سارے بناتے میرے رب نے فرمایا کہ حکم اس واسطے نہیں دیتا تیسرا نقطہ اس پہ میں نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ میں اپنے نام کے لیے محفل سجے تو بے نیاز ہوں وہاں پلید بھی گوارا کر لیتا ہوں پاک بھی گوارا کر لیتا ہوں قرآن کریم کی دو ایتیں اور سنا میرے رب نے عالم ارواح میں اکٹھا کیا ساری روحوں پاک پلید روحیں کافروں کی مومنوں کی منافقوں کی ساری روحیں جمع کر پوچھا الستو بربکم توحید کانفرنس یہ توحید کانفرنس ہے پاک پلید ساری جمع ہو جاتے میرے رب نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب سے پہلے اردو بولے پھر ساری روحیں بولی بلا بھائی تعالیٰ تو کیوں نہیں ہمارا اللہ پاک نے جلسہ ختم کر دیا فرمایا بس میری تو ہیدہ اتنا ہی کام ہے جلسہ برخاست ہو گیا سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاؤ ساری چلی میرے رب نے دوسری بنا دی فرمایا جتنے نبی رسول ہیں جن کو میں نے نبی رسول بنانا ہے ان کی روحیں آپ اکٹھی ہو جتنے نبی رسول میں نے بنانے ہیں ان کی روحیں صرف وہ سلیکٹڈ لوگ آئے ہیں گویا میرا رب چاہتا ہے کہ میرے ذکر کی محفل ہو تو جو مرضی آ جائے میں بے نیاز ہوں مگر میرے یار کا ذکر ہونا تو صرف سلیکٹڈ آئے پاک آئے پلید نہ آئے نعرہ رسالت حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت بلال حبشی میرے رب نے فرمایا صرف نبی رسول آ جائیں یا اللہ غوث اعظم غریب نواز یہ بزرگ بھی آ جائیں فرمایا نہیں ان کو نہیں آنے دیں یا اللہ کیوں فرمایا گناہوں سے جو معصوم ہیں وہ صرف میرے نبی رسول ہیں باقی جتنا بھی میرا پیارا ہوگا نا گناہوں سے معصوم نہیں ہوگا وہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو وہ عمر فاروق کیوں نہ ہو وہ عثمان غنی کیوں نہ ہو مولا علی کیوں نہ ہو سیدہ طیبہ فاطمہ کیوں نہ ہو سیدہ عائشہ کیوں نہ ہو غوث اعظم کیوں نہ ہو دادا علی حجویری کیوں نہ ہو اب معصوم اور غیر معصوم کا میں فرق لگانے لگا معصوم کو ہوتے ہیں جس سے میرا رب گناہ جس کو کرنے کی طاقت ہی نہیں اپنے کنٹرول میں اور وہ صرف نبی رسول ہے اور باقی جتنے اللہ کے پیارے ہیں انہیں اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے مگر اللہ نے ان کو گناہوں سے بچایا وہ محفوظ ہوتے ہیں معصوم یہ معصوموں والا عقیدہ ہے سنت کا عقیدہ نہیں ہے تو یا اللہ پھر فرمایا نبی صرف معصوم ہوتے ہیں جن سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں تو باری تعالیٰ پھر فرمایا اسی لیے صرف نبیوں کو بلائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو تو پاک اکٹھے ہوں پلید ان میں کوئی آئے یا اللہ پھر فرمایا اسی لیے میلاد کا حکم نہیں دیا میں حکم دے دیتا پہلیاں صفائیں چونہ بیٹھے ہوتے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ
مصطفیٰ کے ذکر میں تو بعید آئے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میری محبت کی غیرت روایہ ہی نہیں کرتی کہ ذکر میرے یار کا ہو اور میں بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام. بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام. خوب رو لیتا ہوں میں آقا کی ثنا سے بیٹھا. رب نے آپ کو اتنی شان دی ہے کہ اپنے یار کے ذکر کی محفل میں بلایا ہے. اس بات کا ہمیں بھی تو تھوڑا سا حیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ کریں گے پکی بات. آج سے پہلے جو کو اللہ سے معاف کرنا. آج کے بعد کوشش کریں گے 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے. جن کے ابا اور اماں زندہ ہیں تو سب رب راضی ہو جائے گا. ایسے میری بات پہ نہ آنا کہ مولوی آیا تھا بیچارہ تو اس نے کیا کیا. نہیں، میں رب رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں. جن کے ابا اور اماں زندہ ہیں پہلے جو بھی ہوتا رہا اللہ معاف کرنے والے گھر جائیں نا اپنے ابا اور اماں کے قدم چوم کر پچھلوں کی معافی مانگیں. آئندہ راضی رکھنے کی کوشش کریں اور مجھ سے گارنٹی لے لیں جہدے نال اودا ابا اماں راضی اودے نال میرا رسول تے اودا رب بھی راضی. کوئی سے یہ گارنٹی کارڈ کے بعد میں یہاں بھی ذمہ دار ہوں، قیامت والے دن بھی ذمہ دار. اماں ابا کو خوش رکھو یار. ہم نے اپنے باپ کو بڑا ستایا. مار جان پھر اس کی فرمائشاں کر دے ہونے ماں کی شان سناؤ. 40-50 ہزار روپیہ دے کے اسی گویے گلابی دے انہوں نے آخی دے پڑھ کے سنا. وہ خدا واسطے یار کوئی جیندے بھی مان لیا کرو. پھر اپنے سے بڑا پیر کوئی نہیں تیرا. پیران دے کوتے جا کے چادرہ چڑھا کے 50-50 ہزار روپے نظرانے دے کے اپنے چاہ واسطے بات رستہ رہے تے لاکھ لان دے کر دے. اور ماں باپ کی خدمت کرو یار. ماں باپ کی خدمت کرو جن اپنی جوانی قربان کر کے تیری جوانی کی دے. سچ بولے ہمیشہ زبان پہ سچ رہے. میرے آقا کی تعلیمات پر عمل کریں. شریعت کے احکام پر عمل کریں. خلاف شرع کاموں کا مکمل بائیکاٹ کریں. یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر بھی فائدے ہوں گے. رب نے تو کرم کر کے اپنے یار کے ذکر کی محفل میں بلا لیا ہے مگر اب کو تھوڑا یا کسی میں بھی چاچنا لیجیے. آئندہ کی زندگی میں ہمارا کوئی فرق ہونا چاہیے. مزہ تب ہے سرکار عاشق میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا. یہ سرکار قبول کر لیا نا کہ پھر میرا رب بھی راضی. اس لیے ہمیں اپنا آپ چینج کرنا چاہیے. بات تھوڑی لمبی ہوگی اس کے لیے معذرت کا 12:15 ہو گئے. میں معذرت کا کیونکہ سوارے اپنے کام کے لیے جانا ہوتا ہے معمولات کرتے ہیں. اللہ پاک سب کے رزق میں جان مال اولاد میں بڑھیاں عطا فرمائے.